آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ اور آپ ہی کے یوٹیوب چینل عالیہ شو آفیشیل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. اس وقت ہم بات کریں گے ورلڈ بینک کی طرف سے، عالمی بینک کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے. عالمی بینک نے پاکستان کو وارن کیا ہے کہ پاکستانی معیشت اکانومی تباہی کے دہانے پر ہے، کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت اس پوائنٹ پر ہے کہ جہاں پر اس کی تباہی سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اگر وہ اقدامات فوری طور پر نہ کیے گئے. اور وہ ایسے سٹیپس ہیں جب میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ ان سٹیپس پر، ان اقدامات پر اگر آج تک کوئی کام نہیں ہو سکا تو اب کیسے ہوگا. یہ وارننگ جاری کی گئی ہے جس میں عالمی بینک کی طرف سے جو نئے الیکشنز ہیں، آنے والے الیکشنز ہیں، اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے، نئی آنے والی حکومت پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو اس وقت فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا چاہیے. اور پاکستان کرائسس کے ایک ایسے پوائنٹ پر کھڑا ہے کہ اسے اشرافیہ ایلیٹ کی گرفت اور فوجی، سیاسی اور کاروباری رہنماؤں کے مفادات کے تحت چلنے والے پالیسی فیصلوں کے تحت غربت کی لکیر سے، بلو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارنے والے 40% پاپولیشن کے ساتھ وہ ایسے ہی رہیں گے. اب میں اگر آپ کو اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو اس میں واضح طور پر ان تمام طبقوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ابھی تک اس ملک کی یعنی کہ پاکستان کی پالیسیز بناتے رہے ہیں، جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی نام لے کر مینشن کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے ایلیٹ، اسٹیبلشمنٹ، فوج، پولیٹیشنز، کاروباری ادارے، کاروباری لوگ اور جتنے بھی لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، جس میں سیاست سے لے کر اور کاروبار تک اور فوج سے لے کر اور اشرافیہ تک سب کو نام لے کر ہی کہا گیا ہے کہ ابھی تک جو پالیسیز آپ بناتے رہے ہیں، اگر یہ پالیسیز ایسے ہی رہیں اور آپ نے فوری طور پر اس کے الٹ جو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں کرنے کی کوشش کی تو پھر 40% پاپولیشن جو کہ اس وقت پاورٹی لائن سے بلو ہے وہ اسی طریقے سے زندگی گزارے گی اور تابناک مستقبل کے لیے جو ہے کوئی آگے اندھیرا ہے، اس کے لیے آپ کو راستہ تبدیل کرنا پڑے گا. اب اس میں جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں ورلڈ بینک کے، اس میں انہوں نے اس کی بریفنگ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نئی حکومت ہے وہ آنے سے پہلے، الیکشن سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں پالیسی نوٹس کا ایک سیٹ جاری کرتے ہوئے جو ڈیبیٹ ہے وہ کی جا اور کہا گیا ہے کہ یہ اچھی علامت ہے کہ بھارت، انڈونیشیا اور ویتنام جیسے جو اعلیٰ پائیدار اقتصادی ترقی کے ممالک ہیں، یعنی یہ کہ اس میں انڈیا، انڈونیشیا اور ویتنام کی اگزامپل پیش کی گئی ہے کہ انڈیا جس کی اس وقت اکانومی کہاں پر پہنچ چکی ہے، جو ایک بہت ہی سٹیبل اکانومی، نہ صرف یہ بلکہ دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی آف دی ورلڈ جس کو کہا جا رہا ہے، جو کہ 5th لارجسٹ اکانومی ہے، بن چکی ہے اور اگلے چند سال میں کہا جا رہا ہے کہ 3rd لارجسٹ اکانومی وہ بنا کر دکھائیں گے، جیسے کہ ان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے کہا کہ ان کی میں نئی ٹرم میں آ کر جو ہے اس کو تیسرے اس پہ پہنچاؤں گا. یہ ہم سب پروگرامز کرتے رہے ہیں. تو ورلڈ بینک میں بھی اس کو مینشن کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کنٹریز کی آپ ترقی دیکھیے اور انہوں نے جیسے ایک کرائسس کے وقت میں، بحران کے وقت میں صحیح فیصلے کیے ہیں، جس طریقے سے چیلنجز پر قابو پایا ہے، اکانومک جو چیلنجز تھے ان پہ انہوں نے جو ہے ان کو اس سے آگے نکل گئے تو کامیاب رہے. تو پاکستان میں جو ہے اب یہ ٹائم ہے کہ پالیسیز چینج کی جائیں اور ان کی پیروی کی جائے. تو یہاں پہ تو یہی ایک رولا پڑ جائے گا، ہو انڈیا کی پیروی، بھائی کیا ہو گیا، کیا بات کر رہے ہیں آپ. ہم تو ٹریڈ سٹارٹ نہیں کر رہے، ہم یعنی آپ یہ دیکھیے ہم کئی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ جب نیبرنگ کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان کے، انڈیا، بنگلہ دیش اور جتنے بھی کنٹریز، نیپال، افغانستان، اس میں بلکہ افغانستان کی بھی اکانومی تو اب پاکستان سے سبھی کی بہتر ہے نا. تو جو چند ترقی میں آگے جا رہے ہیں ہم ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم یہ سٹیپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب دیکھیں یہ جو ایک تو یہ کہ لمحہ فکریہ کہ 24 کروڑ آبادی جو بتائی جا رہی ہے پاکستان کی، اس میں سے 9 کروڑ کہا جا رہا ہے، جو کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 9 کروڑ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندہ ہے. ابھی بھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو دھڑلے سے ہی کہتے ہیں او ہو آپ انڈیا کی کیا بات کریں، وہاں پہ تو غربت تو دیکھیں وہاں پہ کتنی ہے، غریب ایسے فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، وہ ان کے تو فٹ پاتھ غریبوں سے بھرے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں. ارے بھائی آپ ذرا تھوڑا سا
اپڈیٹ کیجیے اپنے آپ کو، اپ ٹو ڈیٹ ہوئیے، اپنے ذہن کو ذرا تھوڑا اس ایک مائنڈ سیٹ سے نکالیے. آپ دیکھیے کہ وہ کہاں پر پہنچ چکے ہیں اس وقت، اور آپ کو یہ نہیں پتا، اور آپ بہت سارے لوگ یہ بات ماننے کو تیار بھی نہیں ہوں گے، اس کے باوجود کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آ گئی ہے کہ آپ کی 9 کروڑ آبادی. اب یہ جو 9 کروڑ بتایا ہے نا، یہ انہوں نے بڑے ایک ایسے فگرز بتائے ہیں کہ اگر آپ اس میں اندر گھس کے جب آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا تو یہ 9 کروڑ سے زیادہ کئی 1 کروڑ اس میں شامل کرنا پڑیں گے. تو 9 کروڑ انہوں نے یہ فگر دیا ہے کہ آبادی آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. تو دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھ لیجئے. اب دیکھیں ایک طرف جہاں یہ سچویشن ہے تو ہمیں تو فکر یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا اسرائیل ہے. اندازہ آپ یہ کیجئے کہ آپ کی ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ تباہی کے دہانے پر ہو تم لوگ، اس پوائنٹ پر کھڑے ہو جہاں پہ واپسی ممکن نہیں ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، او چھوڑو جی تسی، ہم تو چائنا کا اسرائیل ہیں. مطلب خوش ہو رہے ہیں اپنے آپ کو اسرائیل سے ملا کر، اور آپ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. مطلب کہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت، کہاں تسی تباہی کے گڑھے پر. لیکن پھر بھی اس طرح کے اور بھی کئی ایسے، مطلب یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو دیکھیں اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں نا، انہوں نے سب کو بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی ذمہ داری اب ہوگی، سبھی کچھ شامل ہے، سب کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اب رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہر ایک پر آئے گی، کسی ایک پر نہیں آئے گی. لیکن جہاں یہ چل رہا ہے تو دیکھیے پرائرٹیز کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں. کیونکہ ہم یہ بات کریں کہ ورلڈ بینک نے مینشن کیا ہے سیاست کو بھی، فوج کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کاروبار کو بھی، اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. تو وہ سٹیک ہولڈرز اس وقت کیا کریں میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں. جو وزیر اعظم کاکڑ ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جو کہ ہیڈ لائنز بنی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن عمران یا جیل کاٹنے والی پارٹی ارکان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. الیکشن کے لیے عمران کی کیا ضرورت ہے، جیل کاٹنے والی پارٹی کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر ہو سکتے ہیں الیکشن. کس چیز کا آپ نے رولا ڈالا. لیکن کیونکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں یہ جو کہا گیا ہے وہ انہوں نے آنے والی حکومت یعنی الیکشن سے پہلے بتائی یہ بات. تو الیکشن سے پہلے جہاں ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے، وہیں پر وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن عمران یا جیل کاٹنے والی پارٹی ارکان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے تھوڑی دیر کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ جواب آتا ہے، اور ان کی طرف سے جواب یہ دیا گیا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے بیان پر پی ٹی آئی کا جو ریاکشن ہے وہ بہت سخت ہے. اور پی ٹی آئی کے ترجمان کی طرف سے، اسپوکس پرسن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر کا بیان ریاستی ڈھانچے میں پائے جانے والی عدم حساسیت کا مظہر ہے. یعنی کہ جو ہمارا سٹرکچر ہے اس وقت، اس میں جو ایک یعنی یہ سینسیبلٹی نہیں ہے، جو انہوں نے یہ سینسیبل سٹیٹمنٹ نہیں ہے جو انہوں نے دی ہے، اس سے بہت انتشار پیدا ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے، تو اس کے بغیر آپ الیکشن جو ہے وہ کیسے کروا سکتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ وارن کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر اگر الیکشن کروایا گیا تو وہ الیکشن غیر آئینی، غیر اخلاقی ہوگا، اور ایسے الیکشن کو کسی بھی صورت ہم قبول نہیں کریں گے. اور انوار الحق کاکڑ اپنے بیان کی فوری وضاحت کریں، اور نگران وزیر اعظم اپنی حکومت کو شر انگیز منصوبوں سے الگ کریں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹیو آئیڈیاز ہیں، ان کے پلانز ہیں یہ، اگر تو اس سے اپنے آپ کو الگ کریں. یہ ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ورلڈ بینک نے پھر ٹھیک کیا نا کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے یہ بات کی ہے. ان کو پتہ یہ کیا چل رہا ہے. انہوں نے الیکشن سے پہلے آنے والی حکومت کے لیے کہا ہے کہ بھائی تیار ہو جائیے، آپ کو پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی، ورنہ مستقبل تو دور کی بات کوئی ہے ہی نہیں آگے کچھ. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں جو انتشار ہے، جو وزیر اعظم سے لے کر جو سیاسی پارٹیاں اور سیاستدان ہیں وہ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. تو اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہی اس پوائنٹ پر آنے کے قابل اس لیے نہیں ہے، یہ تو جھگڑا ہی کچھ اور ہو رہا ہے. یہاں پہ تو جھگڑا ہی کچھ اور چل رہا ہے. یہاں پہ تو الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. الیکشن ہوں گے تو اس میں اگر کوئی پارٹی شامل نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو انتشار پیدا ہوگا، جو دیکھنے کو آئے گا، وہ یہ میں نے آپ کو ساری خبریں بتا دی ہیں. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. اس صورتحال میں کیا ورلڈ بینک، یعنی وہ کہتے ہیں نا کیا پدی کا شوربہ، وہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی کون آپ لوگ یہ وارننگ جاری کر رہے ہیں تو کسی کے کان پہ جھونی رہیں گی، کسی کی بھی نظر جو ہے وہ اکانومی پر نہیں ہے. اب بات کیا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں نہیں ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو اقتدار میں ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کیا،
اور اسی لیے تو ورلڈ بینک نے یہ کیا، انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ وارننگ دی ہے آنے والی گورنمنٹ کے لیے. تو آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کون سی پارٹی الیکشن میں. یہ ایک بہت یہ جو بات کی گئی انتشار کی بات ہے. یا تو آپ اب اگر عمران خان کو، جیسے انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہی نہیں، عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے، عمران خان کی پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لے، آپ ایک پارٹی کو اس طریقے سے الگ کریں گے، ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے. اگر ایسا پلان بنا لیا گیا تو ظاہر ہے اس کی طرف سے پھر ان کا جواب آ گیا ہے کہ پھر ہوگا کہ دما دم مست کلندر تسی پاپ کارن پھڑ لو اور آرام سے بیٹھ کے اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے وہی کچھ شروع ہونے والا ہے اور ہوتا کیا ہے اس ملک میں.